Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to start chapter number 3 of the novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. Now we are starting the text. It was a small but very comfortable and sunny room. It was a small, یہ ایک چھوٹا سا لیکن بڑا ہی آرام دہ اور روشن کمرہ تھا that Mrs. Wickett let to him, جو مسز وکٹ نے اسے کرائے پر دیا ہوا. The house itself was ugly, گھر بذات خود تو بدنما سا تھا, and pretentious, اور ظاہری نمود و نمائش والا تھا. But that didn't matter, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. It was convenient, یہ بڑا ہی آرام دہ اور موزوں تھا. That was the main thing, اور یہی اصل چیز تھی, یہی اصل بات تھی. For he liked, جسے وہ پسند کرتا تھا. If the weather were mild enough, اور اگر موسم بڑا ہی معتدل ہوتا, موزوں ہوتا, to stroll across to the playing fields, تو وہ چل کر کھیل کے میدانوں تک چلا جاتا, in an afternoon, دوپہر میں, and watch the games, اور کھیل دیکھا کرتا. He liked to smile, اسے مسکرانا پسند تھا, and exchange, یعنی he liked to smile, وہ مسکراتا, and exchange a few words with the boys, اور لڑکوں کے ساتھ باتیں کرنا اسے بڑا بھلا لگتا تھا. when they touched their caps to him, جب وہ ٹوپیاں اتار کر اسے سلام کرتے. he made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. he made a special point of, وہ بڑا دھیان دیتا. made a special point of, اس کا مطلب بڑا دھیان دیتا. getting to know, جاننے کے لیے, all the new boys, تمام نئے لڑکوں کو, and having them to tea, اور انہیں چائے پہ مدعو کرتا, with him, اپنے ساتھ, یعنی اپنے گھر. during their first term, ان کی پہلی تعلیمی دورانیے کے دوران, he always ordered a walnut cake, وہ ہمیشہ والنٹ کے, اخروٹ کے کیک کا آرڈر دیتا, with pink icing, اور جس کے اوپر گلابی آئسنگ, شکر کی تہ, شکر کی تہ ہوتی. فرام ریڈی ویز ان دا ولیج, گاؤں کے اندر ریڈی ویز جو ایک بیکری تھی, وہاں ریڈی ویز کی بیکری پر وہ گلابی شکر کی تہ والے اخروٹ کے کیک کا آرڈر دیتا. اینڈ ڈیورنگ دا ونٹر ٹرم, اور سردیوں کے ٹرم کے دوران, دیر ور کرمپس ٹو, اور سردیوں کے ٹرم کے دوران تو وہاں پر کلچے بھی ہوا کرتے. A little pile of them in front of the fire, آگ کے سامنے ان کی چھوٹی سی ڈھیری لگی ہوتی. soaked in butter, جو مکھن میں ڈوبے ہوئے ہوتے, so that اس طرح سے the bottom one, کہ جو نیچے والا کلچا ہوتا, lay in a little shallow pool, ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹے سے تالاب میں پڑا ہوا ہو. His guest found it fun to watch him make tea. His guest, اس کے مہمان, found it فن, وہ بڑے محظوظ ہوتے, ٹو واچ ہم, اسے دیکھتے ہوئے, میک ٹی, چائے بناتے ہوئے, مکسنگ, ملاتے ہوئے, کیئرفل اسپون فل, احتیاط کے ساتھ چمچے بھر بھر کے, فرام ڈفرینٹ کیڈیز, بہت سے چھوٹے ڈبوں سے چمچے بھر بھر کے چائے بناتے ہوئے اور مکس کرتے ہوئے وہ اسے دیکھتے. اس کے مہمان جو تھے بڑے خوش ہوتے. اینڈ ہی وڈ آسک دا نیو بوائز, اور وہ نئے لڑکوں سے پوچھتا, where they lived, وہ کہاں رہتے تھے. and if they had family connections at Brookfield, ان کا کوئی تعلق بروک فیلڈ کے ساتھ بھی ہے. he kept watch to see, وہ دیکھتا رہتا, that their plates were never empty, کہ ان کی پلیٹیں خالی نہیں ہونی چاہیے. and punctually, اور ٹھیک ٹھیک, at 5 بجے, after the session, ملاقات کے بعد, had lasted an hour, جو کہ 1 گھنٹہ جاری رہتی. he would glance at the clock, وہ کلاک پر نگاہ ڈالتا, and say, اور کہتا, well, اچھا, it's been very delightful, بڑا مزہ آیا, meeting you like this, اس طرح سے آپ سے ملنا. I'm sorry, مجھے افسوس ہے, you can't stay, آپ رک نہیں سکتے. and he would smile and shake hands with them in the porch. and he would smile, اور وہ مسکراتا, and shake hands with them, اور ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا, in the porch, ڈیوڑی میں, leaving them to race across the road to the school, leaving them to race, انہیں دوڑنے کے لیے چھوڑ دیتا,
اکراس دا روڈ سڑک کے پار ٹو اسکول اسکول کی طرف جانے کے لیے ود دیئر کمنٹ ان کے تبصرے کے ساتھ. ڈیسنٹ اولڈ بوائے بڑا ہی شائستہ بوڑھا لڑکا. چپس چپس گیو یو اے جولی گڈ ٹی آپ کو بڑی مزیدار چائے پلاتا ہے. اینی ہاؤ پھر بھی. اینڈ یو ڈو نو آپ کو جاننا چاہیے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے. وین ہی وانٹس یو ٹو پش آف کہ کب وہ آپ کو رخصت کر دے گا. اینڈ چپس آلسو وڈ بی میکنگ ہز کمنٹس اور چپس بھی اپنا تبصرہ کرتا ہے ٹو مسز وکٹ کے ساتھ. وین شی انٹرڈ ہز روم ٹو کلیئر اوے دا ریمینس وین شی انٹرڈ ہز روم جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی ٹو کلیئر اوے صاف کرنے کے لیے دا ریمینس باقیات کو. کس چیز کی باقیات کو؟ آف دا پارٹی یعنی جو پارٹی ہوئی ہوتی اس کا جو سامان پڑا ہوتا اس کو صاف کرنے کے لیے جب مسز وکٹ اس کے کمرے میں داخل ہوتی تو وہ اس سے بھی اس کا ذکر کرتا. اے موسٹ انٹرسٹنگ ٹائم بڑا ہی دلچسپ وقت. مسز وکٹ ینگ برینکسن ٹیلس می نوجوان برینکسن نے مجھے بتایا دیٹ ہز انکل واز میجر کولنگ وڈ کہ اس کا انکل اس کا چچا میجر کولنگ وڈ تھا. دا کولنگ وڈ وی ہیڈ ہیئر ان وہ کولنگ وڈ جو ہمارے ساتھ یہاں ہوتا تھا ناٹ 1902 کی بات ہے. آئی تھنک اٹ واز یعنی میرا خیال ہے کہ یہ 1902 میں تھا. ڈیئر می میری عزیزہ آئی ریممبر کولنگ وڈ ویری ویل مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کولنگ وڈ. آئی ونس تھریشڈ ہم میں نے ایک دفعہ اس کی پٹائی بھی کر دی تھی. فار کلائمبنگ آن ٹو دا جمنیزیم روف جمنیزیم کی یا جمناسٹک ہال کی چھت پر چڑھنے پر میں نے اس کی پٹائی کر دی تھی. ٹو گیٹ اے بال آؤٹ آف دا گٹر سے بال نکالنے پر. مائٹ ہیو بروکن ہز نیک مائٹ ہیو اپنی گردنی توڑوا بیٹھتا. دا ینگ فول نوجوان بے وقوف کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اپنی گردنی توڑوا بیٹھتا. ڈو یو ریممبر ہم کیا تمہیں وہ یاد ہے مسز وکٹ ہی مسٹ ہیو بین ان یور ٹائم وہ تمہارے وقت میں بھی ہوا کرتا تھا. مسز وکٹ بیفور ہی سیوڈ منی ہیڈ بین ان چارج آف دا لینن روم. مسز وکٹ بیفور شی سیوڈ منی رقم جمع کرنے سے پہلے ہیڈ بین رہ چکی تھی ان چارج آف دا لینن روم چادریں تولیے وغیرہ رکھنے کا جو کمرہ ہے اس کی انچارج رہ چکی تھی. ایٹ دا اسکول میں. یس آئی نیو سر جناب ہاں میں اسے جانتی ہوں. چیکی واز ٹو می میرے ساتھ تو بڑا گستاخ ہی رہتا تھا. جنرلی عام طور پر یعنی عموماً میرے ساتھ گستاخ ہی رہتا تھا. بٹ وی نیور ایڈ نو بیڈ ورڈس بٹوین اس بٹ وی نیور لیکن ہمارے درمیان کبھی تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی. بیڈ ورڈس تلخ کلامی جسٹ چیکی لائک بس ذرا گستاخ تھا. ای نیور مین ٹو ہارم ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا نقصان پہنچانے کا. دیٹ کائنڈ نیور ڈز سر جناب اس طرح کے بچے ایسا نہیں کرتے. وازنٹ اٹ آئی ایم دیٹ گاٹ دا میڈل سر کیا یہ وہی نہیں تھا جس نے امتیازی خدمات کے صلے میں اس کو تغمے سے نوازا گیا تھا. یہ وازنٹ اٹ کیا یہ وہ نہیں تھا دیٹ گاٹ دا میڈل جس کو میڈل ملا تھا. یس ہاں DSO ڈسٹنگوشڈ سروس آرڈر. ول یو بی وانٹنگ اینی تھنگ ایلس سر جناب کچھ آپ کو اور چاہیے. نتھنگ مور ناؤ کچھ مزید نہیں. ٹل چیپل ٹائم عبادت کے وقت تک یعنی چرچ جانے کے وقت تک مزید کچھ نہیں چاہیے. ہی واز کلڈ ان ایجپٹ وہ ایجپٹ میں مصر میں مارا گیا تھا. آئی تھنک میرا خیال ہے. یس ہاں یو کین برنگ مائی سپر اباؤٹ دین تم اس وقت میرا جو ہے کھانا لے آنا یا لگ بھگ اس وقت آپ میرے لیے شام کا کھانا لے آنا. ویری گڈ سر جناب بہت اچھا. اے پلیسڈ لائف ایک بڑی خوشگوار اور پرسکون زندگی ایٹ مسز وکٹ کے ہاں. ہی ہیڈ نو وریز اسے کوئی پریشانی نہیں تھی. ہز پینشن واز ایڈیکویٹ اس کی پینشن
کافی مناسب تھی، یعنی ضرورت کے حساب سے کافی موزوں تھی، یا اس سے اس کی پینشن سے اس کی ضرورت پوری ہوتی تھی. اینڈ دیر واز اے لٹل منی سیوڈ اپ بسائڈس، اور اس کے علاوہ کچھ رقم جمع بھی کر لی جاتی تھی. ہی کوڈ افورڈ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ ہی وانٹیڈ، وہ ہر چیز جو اسے چاہیے تھی اس کو افورڈ بھی کر سکتا تھا. ہی کوڈ افورڈ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ، وہ کوئی بھی چیز اور ہر وہ چیز جو وہ چاہتا تھا اسے مہیا تھی، یا وہ لے لیتا تھا، اس کے لینے کی اس کے اندر استطاعت تھی. ہز روم واز فرنشڈ، اس کا کمرہ سجا ہوا تھا. کیسے؟ سمپلی، سادہ سے انداز میں. اینڈ ود اسکول ماسٹرلی ٹیسٹ، اور اسکول کے انداز سے. ا فیو بک شیلفز، کچھ کتابوں کے تاکچے تھے. اینڈ اسپورٹنگ ٹرافیز، اور کچھ جیتے جانے والے انعامات. مینٹل پیس، ایک مینٹل پیس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتش دان ہوتے ہیں پرانے گھروں میں بنے ہوئے، تو وہ وہاں جو ہے نا اس کے اوپر ایسے ایک انگیٹھی سی، اس کے اوپر ایک ایسے چیزیں رکھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے اور نیچے آگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم آتش دان یا مینٹل پیس کہتے ہیں. تو وہ مینٹل پیس جو تھا یا آتش دان جو تھا، اس کے جو اوپر والا پورشن تھا وہ ڈیکوریٹڈ تھا. کن چیزوں سے؟ مینٹل پیس، ایک آتش دان کراؤڈڈ، بھرا ہوا تھا. وتھ فکسچر کارڈس، یہ اوپر کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ شکار کی تاریخ کے لیے جانے والے جو کارڈ، فکسچر کارڈ ہوتا ہے جس میں کارڈ کے اوپر ڈیٹ فکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اینڈ سائن فوٹوگرافس آف بوائز اینڈ مین، اور آدمیوں کی اور لڑکوں کی سائن کی ہوئی تصویریں. اوون ٹرکی کارپیٹ، ایک پرانا خستہ حال سا قالین. بگ ایزی چیئرس، بڑی سی آرام دہ کرسیاں. پکچرز آن دا وال، دیواروں پر تصاویر. آف دا ایکروپولس اینڈ فورم، ایکروپولس کی اور کس چیز کی؟ فورم کی، ٹھیک ہے. اوکے بیٹا، ایکروپولس جو ہے اس کو اونچے شہر کو کہتے ہیں، میٹروپولیٹن سٹی کو کہتے ہیں، اور فورم کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کی جگہ کو کہتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.